سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. دیکھیے دوسرے سے تیسرے رکوع میں اللہ کریم نے نا اس امت کی فضیلت بیان کی. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اے رسول کریم کی امت تم ایک بہترین امت ہو. دنیا میں سب سے کمزور شخص پتہ کون ہوتا ہے؟ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا مقام کیا ہے. اگر پتہ چل جائے نا میرا مقام کیا ہے تو جینا آسان ہو جائے. یعنی ایک آدمی استاد ہے، ٹیچر ہے، اور جب وہ چھوٹی حرکت کرتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا اصل میں مقام کیا ہے. تو استاد ہے، تیرا سٹیٹس ہے، تیرا معیار ہے، اتنی چھوٹی بات تو کر گیا. بہت بڑا آدمی، وزعدار آدمی، وہ جب چھوٹی بات کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں باتوں میں ہی بڑا ہے، باقی اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. امت مسلمہ بڑی امت ہے. جب یہ چھوٹی بات کرتی ہے نا، چھوٹی بات، میں ملک سے باہر تھا تو وہ سنگیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو کچھ مسئلہ بن گیا. ان کی ڈیوٹی ہے سارا دن غیروں کی تعریفیں کرنا، سارا دن تعریفیں کرتے ہیں. ان کی سڑکیں دیکھی ہیں، ان کے مکان دیکھیں، ان کی فلانی چیز دیکھی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ابا خود کہتا ہے جا اپنا بندوبست کر. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو میں نے کہا یہ تو نکال دیتے ہیں بچوں کو، بچے اپنا بندوبست کر لیتے ہیں اور ابا جی کا بندوبست کوئی بھی نہیں کرتا. 2-2 3-3 مہینے یورپ میں بوڑھا اندر مر جاتا ہے تو پھر باہر خبر آتی ہے کہ مر گیا، جب بدبو گلی میں آنے لگتی. یہ معیار ہے. سڑکیں پکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مکانات اچھے ہیں، قانون کی پابندی ہے. لیکن میرا مسلمان جب وہاں جاتا ہے اشارہ نہیں توڑتا، تو اگر یہاں بھی نہ توڑے تو قانون یہاں بھی صحیح ہو سکتا ہے. لیکن جو بندہ وہاں سے پیسے کما کے آتا ہے نا، وہ کہتا ہے اشارہ نہ توڑو تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں وہاں سے آیا ہوں. تو بھائی آپ بہترین لوگ ہیں، آپ چھوٹی بات کیوں کرتے؟ آپ بہترین لوگ. آپ تھوڑا اونچا بیٹھ کے بات کریں. آپ کا ایک سٹیٹس ہے، مومن کا ایک مقام ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ، رسول کریم علیہ السلام بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے، کعبہ معظمہ کے سامنے. حضور نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کے فرمایا، جو ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر جو بندہ میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، بندہ مومن، اس کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. وہ زیادہ قابل اعزاز ہے. اب اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اس کا ایک اعزاز ہے، یہ چھوٹی بات نہیں کر سکتا. اور اعزاز کس وجہ سے ہے وہ بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. فرمایا اخرجت للناس. اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرا رنگ گورا ہے، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرا قد اونچا ہے، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرے پاس ڈگریاں زیادہ. تأمرون بالمعروف. امت مسلمہ کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں. اور یہ جو کام لوگ کرتے ہیں نا، خیر کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ لوگ دنیا کے امام ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک سازش ہوتی ہے. جن لوگوں کو ہم نے نیکی کا حکم دینا تھا نا، اللہ کی توحید کا پیغام دینا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی بات جن لوگوں کو ہم نے کرنی تھی، جب ہمارا لیڈر اسی قوم کو بطور مثال یہاں بیان کرتا ہے، یعنی جس کے لیے حکم تھا کہ ہم اسے کہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے، جب اسے ماڈل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ وہ بڑا اچھا ہے، تو ہم اسے کیسے کہیں گے کلمہ پڑھ؟ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم تقریروں سے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں. تقریر بڑی مؤثر کام ہے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں انقلاب عمل سے آتا ہے، عمل سے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی بڑی تقریریں کی، بڑے بڑے جاندار وہ لوگ تھے کہ ایک جملہ کہتے تھے تو دنیا تڑپ اٹھتی تھی، لیکن ان کی تقریروں سے زیادہ اثر ان کے عمل میں تھا. حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو ایک یہودی اور مسلمان کی دوستی تھی. تو اس یہودی نے مسلمان سے کہا کہ یار ہماری بڑی دوستی ہے تو دوستی پکی رہنی چاہیے. تو مسلمان کہنے لگا بالکل پکی رہے گی، میرے دل میں بھی بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ دوستی پکی ہو جائے. تو کہا کیسے پکی ہو سکتی ہے؟ تو مسلمان کہنے لگا تو کلمہ پڑھ لے، دوستی. تو وہ یہودی کہنے لگا یار ناراض نہ ہونا، میں نے 2 اسلام دیکھے، کون سے والے اسلام کا کلمہ پڑھو؟
اس نے کہا دو اسلام؟ کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے، ایک حضرت باجزید بستامی کا ہے۔ میں اور تو اکٹھے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو بھی بیٹھا رہتا ہے، میں بھی بیٹھا رہتا ہوں نماز، اور ادھر اگر شراب کی مجلس چلتی ہے تو میں جاتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی چلا جاتا ہے، اگر کوئی فحاشی اور یعنی کا کام ہے میں جاتا ہوں تو بھی چلا جاتا ہے۔ تو اگر ایک لفظ ہی مجھ سے کہلانا ہے، ایک جملہ ہی کلمے کا، تو میں کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر تو مجھے اس اسلام کی دعوت دیتا ہے نا جو حضرت باجزید بستامی کا ہے، حضرت باجزید بستامی کا بھی ایک اسلام ہے، وہ شخص اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کسی کا بنا ہوا ہے، یہ رکتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے تو اس کے وجود سے شعائیں چھلکتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ اس پر رنگ اپنا نہیں، اس پر محمد عربی کا چڑھایا ہوا رنگ ہے، تو نظر آتا ہے۔ تو اگر وہ والا اسلام ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں، مجھے پڑھاؤ کلمہ۔ دیکھیں نا، ایک شخص سے میں نے کہا کہ تو سر پہ پگڑی باندھ لے، اور میں نے باندھی نہیں ہوئی، تو فوراً اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر اتنی اچھی ہوتی تو آپ بھی تو باندھتے نا۔ یعنی وہ آدمی جو بزنس میں جھوٹ بول رہا ہے اور درجنوں جھوٹ بولتا ہے، وہ جب کسی کو سچ بولنے کا مشورہ دیتا ہے تو سامنے والا اس پہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے یار تو نہ ایسے کر، تجھے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں تو کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ہمیں سمجھایا ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا، قیامت کے دن اپنا سارا مال دے کے، اپنی ساری جائیداد دے کے بھی اگر وہ جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کی جان چھوٹے گی، وہ دوزخی ہیں تو دوزخ میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ دنیا کا مال قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ تو بالکل اس سے متصل اللہ کریم نے پھر حکم دیا کہ کوئی چیز کام آنی ہے تو ابھی سے خرچ کر لو اللہ کے راستے میں۔ مطلب ہمیں امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کے بخشوائے گا، میرے نام پہ خیرات کرے گا، تو میاں جتنی تو نے کی ہے اپنے لیے اتنی اس نے کرنی ہے نا، تو نے پتہ ہی ہے نا تو نے کیا دیا ہے، تو آپ میرا اور آپ کا بیٹا ہی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم ارشاد فرمایا کہ خود اپنے لیے کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور عادت یہاں اللہ کریم نے انسان کی بیان فرمائی اسی پارے میں، ارشاد فرمایا کہ اسے تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو راضی ہوتا ہے، اور ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو نعمتیں بن مانگے مل گئی ان کا شکریہ کوئی نہیں، اور جو نہیں نہ ملی ہوئی اس کا رونا ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس سارا کچھ ہے، بیٹیاں بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، مکان بھی ہے، اور تندرستی بھی ہے، علم بھی ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو اس سے جب بھی آپ ملیں گے نا تو کہے گا دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ تو خدا کے بندے باقی نعمتوں کا بھی تو ذکر کرنا جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 360 ہڈیاں وجود میں ہیں، تو جس کا گھٹنا درد کرتا ہے نا آپ اس سے پوچھیں نا کیا حال ہے، تو 359 کا ذکر نہیں کرتا، وہ جو 60ویں درد کرتی ہے اسی کا نام لیتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنا ٹھیک ہو جائے تو باقی ساری خیر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا تکلیف دیں تو یہ شکوے کرنے لگتا ہے، زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، سکھی ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں ویسے بھی جان اسی کی ہے، اسی کی ہے، ہم تو اپنی مرضی سے مر بھی نہیں نہ سکتے، اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اس کی مرضی سے مرے تو وہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم مار ہی نہیں سکتے چونکہ مرے جو میری مرضی سے ہو، لہٰذا اس کے سپرد کر دیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا نا، بظاہر مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹے، کفر کو وقتی طور پر غلبہ ملا، یہ ذرا تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہو، شاید یہ ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی آپ پیچھے جاتے ہیں نا، جو آدمی پیچھے جایا کرتا ہے نا وہ تیز دوڑنے کے لیے جایا کرتا ہے، جب وہ پیچھے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب تیز دوڑ کے آئے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور جب آپ سمجھے نا کہ گھٹن زیادہ ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیں اب آندھی بھی تیز ہی آئے گی، یہ اصول ہے۔ اگر کبھی آزمائش زیادہ آتی ہے تو پھر اللہ آسانی بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ذرا کمزوری ہوئی تو پریشان ہو گئے، تو رب کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ وقت نہیں تمہیں یاد، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی حالانکہ تم کمزور تھے۔
اب تو تم ہزاروں میں ہو تو 313 تھے، رب نے تمہاری مدد فرمائی تھی. فرمایا احد میں اگر مشکل آ گئی ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ اگلے میدانوں میں بھی تمہاری ضرور مدد فرمائے گا. پھر اسی پارے میں اللہ کریم نے نا دوڑنے کا حکم دیا ہے. فرمایا دوڑو. کس طرف؟ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو 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 اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو. اور کدھر دوڑو؟ فرمایا وجنۃ ارضھا السماوات والارض، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اللہ کریم نے چوڑائی بتا دی. فرمایا جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنے زمین و آسمان ہے. تمہیں چوڑائی بتا دیا، باقی لمبائی کا حساب کرتے رہنا. اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے تو جنت کا مضمون سمیٹا تو حضور نے جملوں میں حادی کر دی. بڑی نعمتیں بیان کر کے نا، بڑی نعمتیں بیان کر کے حضور فرمانے لگے اللہ نے تمہارے لیے بڑا کچھ بنایا ہے، اور اتنا کچھ بنایا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ تمہارے دل پہ کبھی خیال ہی گزرا ہوگا، جو نعمتیں رب نے تمہارے لیے جنت میں تیار کی ہوئی. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی ذکر فرمایا. پھر اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے غصہ پینے والوں کو اور معاف کرنے والوں کو کہا کہ یہ وہ والی نیکی ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے. ہمارے زمانے میں غصہ پینے والی عمر آتی کوئی نہیں. چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بچہ اس لیے ضدی ہے، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں لگتا. تو بھائی یہ بتائیں پھر درگزر کی عمر کون سی ہے؟ بچہ تھا تو ضدی تھا، اور جوان تھا تو خون گرم تھا، بوڑھا ہو گیا تو اب چڑچڑا ہو گیا. تو بھائی معاف کرنے کی عمر کون سی ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام نے زندگی میں دکھ زیادہ دیکھے.